پھول جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہاں پر جام شہادت نوش کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حصے کا کام ان کے لیے دعا کرنا ہے، مگر ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کہاں سے کریں گے؟ فجر کی نماز تو ہم نے پڑھی نہیں ہے، وہی 2.5 صف جو روزانہ ہوتی ہے وہی تو ہوئی آج بھی۔ آج کوئی زیادہ آدمی تو نہیں تھے فجر کے اندر، وہی جو روزانہ ہوتے ہیں، مگر درد ہمیں فلسطین کا ہے۔ معزز و مکرم سامعین اکرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا رنگ کیا سب سے نرالا تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالہ تیرا، اولیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں اجالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، بخدا مملکت فقر کا تو ناظم ہے، تاج داروں پہ صدا دھاگ تیری قائم ہے، کیوں نہ راحم ہو کہ اللہ تیرا راحم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، جیسے چاہے تیری سنتا ہے سناتا ہے تجھے، حسب تدبیر سلاتا ہے جگاتا ہے تجھے، اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ یہ مقدس مہینہ کہ جسے ہم اور آپ ربیع الثانی اور ربیع الآخر کے نام سے جانتے ہیں، اس مہینے کی 11 تاریخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ہم اپنی مادری زبان میں یا ہندوستانی زبان میں جسے 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، یہ وہی مہینہ ہے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور آپ کے بچپن کے تعلق سے 2-4 باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اولیاء کو کئی جگہ واضح انداز میں بیان فرمایا۔ کہیں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد یوں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کو یوں بیان فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر اس دن یہ اولیاء اللہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کو یوں بیان فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی جو ہے وہ متقی لوگ ہیں۔
کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے ان دوستوں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، جس طرح انبیاء کرام کی جماعت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح اولیاء کرام کی جماعت میں غوث اعظم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست، آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی، آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ امت الجبار ام الخیر، پورا کا پورا خاندان، آپ کی پھوپھی جان، آپ کے ماموں، تمام کے تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں، بلکہ پورا خاندان ولایت کی کان ہے کہ جس کو دیکھو آپ وہ اپنے وقت کا ولی کامل نظر آتا ہے۔ اور ولی کی جو ایک عظیم خوبی ہوتی ہے وہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، خشیت الہی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں وہ اللہ سے بے پناہ ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے والد محترم بھی اپنے وقت کے ولی کامل ہے، اور آپ دیکھیں آج کا دور اور اس دور کے اندر حضور غوث اعظم کے والد محترم کی اس کرامت کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم بیگانے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ میں دھوکہ کرتے ہیں۔ اپنوں کے مال کو ہضم کر دیا جاتا ہے، اپنوں کے مال کو کھا جاتے ہیں، سگے رشتہ داروں کو دھوکہ دے دیا کرتے ہیں، مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے آپ دیکھیں وہ یہ مکان، زمین، جائیداد یہ تو بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ انجانے کے اندر ہم تو جان بوجھ کر کھاتے ہیں، مگر وہ انجانے کے اندر بھی اگر کسی کی ایک چھوٹی سی چیز بھی کھا لیتے ہیں تو انہیں زندگی بھر اس کا پچھتاوا ہوا کرتا ہے۔ غوث اعظم کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست کا گزر دریائے فرات کے کنارے سے ہوا۔ بھوک لگی تھی شدت کی، آپ نے دیکھا دریائے فرات میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا، آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور تناول فرما لیا۔ بھوک مٹ گئی، پانی پی لیا آپ نے۔ اس کے بعد میں دل میں خیال آیا کہ اے ابو صالح، یہ سیب جو تھا کس کا تھا، کون اس کا مالک تھا، بغیر اجازت کے تم نے کھا لیا؟ تو حضرت ابو صالح اسی دریائے فرات کے کنارے چلتے رہے، دیکھا کہ ایک باغ ہے جس باغ کے اندر سیب لگے ہیں اور اس کی ٹہنیاں جو ہے اس دریائے فرات میں جھکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے تھے اسی باغ کا یہ سیب اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اندر ایک خوب روح انسان ہے کہ جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے۔ یہ غوث اعظم کے نانا جان ہے، لیکن ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، مگر آپ دیکھیں مقام۔ تو آپ نے حضرت ابو صالح موسیٰ غوث اعظم کے والد محترم اندر داخل ہوئے، اندر جا کر اس خوبرو ایک انسان سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اے مرد قلندر، آپ کے باغ کا ایک سیب اپنے آپ ٹوٹنے کے بعد دریا میں گرا، دریا میں بہتا بہتا بہت دور چلا گیا۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے اس سیب کو کھا لیا، مگر مجھے اللہ کا ڈر ستاتا ہے، اللہ کا خوف ستاتا ہے کہ قیامت کے روز اگر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے معلوم کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ آپ کا باغ ہے، آپ کا سیب ہے، بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے، اب آپ میری اس خطا کو معاف کریں۔ حضرت عبداللہ سومعی نے دیکھا کہ ایک نوجوان انسان سامنے کھڑا ہے اور ایک سیب کھانے پر اتنا پچھتاوا ہے، تو پھر اس کے بعد سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اب تمہیں تو سزا ملے گی،
اور سزا یہ ہوگی کہ ہمارے اس باغ کو پانی دینا ہوگا، درختوں کو، باغ کے اندر جھاڑو لگانا ہوگا، باغ کی چوکیداری کرنا ہوگا، باغ کی آبیاری کرنا ہوگا۔ تو آپ نے اسے پسند فرما لیا۔ ایک سیب کھانے کے عوض کے اندر حضرت عبداللہ صومعی نے 12 سال تک جو ہے اس باغ کی رکھوالی رکھی۔ غوث اعظم کے والد محترم اس کا پہرا دیتے رہے، درختوں کو پانی پلاتے رہے، جھاڑو لگاتے رہے۔ 12 سال کی مدت گزرنے کے بعد پھر حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست حضرت عبداللہ صومعی کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اب تو 12 سال کا زمانہ گزر گیا، ایک سیب کے بدلے 12 سال تک میں نے خدمت کر دی، ایک سیب کھانے کے بدلے 12 سال تک آپ کے باغ کے درختوں کو پانی پلا دیا، ایک سیب کھانے کے چکر میں 12 سال تک آپ کے باغ کی جھاڑو لگائی، اب میری خطا کو معاف کرے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ صومعی فرماتے نہیں، یہ تو ایک سزا تھی، ابھی ایک سزا اور ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ اندھی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے، اپاہج ہے، اور اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں، قیامت کا ڈر کیسا خطرناک ڈر حضرت ابو صالح کی نگاہ کے اندر تھا۔ آپ نے سوچا کہ اگر اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں تو قیامت کے روز تو پکڑ ہو جائے گی، آپ نے اسے بھی پسند فرما لیا، آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جب آپ کمرے خاص میں داخل ہوتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں تو سامنے ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے، وہ سلام کا جواب دیتی ہے۔ سلام کا جواب سن کر حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست الٹے قدم واپس آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے سسر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ صومعی، جس عورت سے، جس لڑکی سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے، اندر وہ لڑکی نظر نہیں آتی ہے، آپ نے کہا تھا وہ اندھی ہے مگر اندر جو عورت ہے وہ مجھے دیکھ سکتی ہے، آپ نے کہا تھا وہ بول نہیں سکتی ہے مگر اندر جو عورت ہے اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے، اور میں نے اسے چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو وہ عورت نہیں ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں عبداللہ صومعی کہ اے ابو صالح، وہی عورت ہے، وہی میری بیٹی ہے، مگر کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، میری بیٹی گونگی اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی ہے، میری بیٹی پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق کبھی بھی اس نے اپنا قدم باہر نہیں نکالا ہے۔ تو جب ایسی نیک عورت ہو اور ایسا نیک مرد ہو کہ جس نے ایک سیب کے عوض کے اندر 12 سال اپنے قربان کر دیے ہو، تو اب ذرا غور کرے، وہاں پر پیدا ہونے والا بچہ غوث اعظم ہی ہوگا، اس در میں اور اس باغ میں کھلنے والا پھول عبد القادر ہی ہوگا کہ جو اپنی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دے گا۔ حضرت فاطمہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب غوث اعظم میری شکم کے اندر تھے تو مجھے بشارتیں سنائی جاتی، خوشخبریاں، آوازیں آتی تھی، اور میرے گھر کے اندر خوشبو نظر آیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی کہ غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اور ولادت کی رات کے اندر میں نے ہاتف غیبی یعنی غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر، ایک مرد صالح کی ولادت ہونے والی ہے۔ یکم رمضان المبارک کو، پہلے رمضان کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر کرامت دے کہ آپ کا پیدا ہونا بھی ایک کرامت ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کی عمر مبارکہ اس وقت 60 سال کی ہو چکی تھی، اور اس عمر کے اندر عورت کو بچہ پیدا ہونا محال ہوا کرتا ہے، مگر یہ بھی آپ کی کرامت۔ اور جب پیدا ہوئے آپ ایک رمضان کو، کچھ سال گزرے تھے کہ ایک بات کو لے کر، یعنی رمضان کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کو لے کر اختلاف ہوا۔ تو غوث اعظم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں
کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ چاند رات ہے، مگر آپ فرماتی نہیں، پہلا روزہ ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے عبد القادر کی یہ عادت ہے کہ وہ رمضان میں دن کے اندر میرا دودھ نہیں پیتا ہے، اور آج دن بھر میرے بیٹے عبد القادر نے میرا دودھ نوش نہیں فرمایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہو چکا ہے۔ یہ غوث اعظم کے بچپن کا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں علم دین حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم کا سفر بغداد جانا، جیلان سے بغداد کی طرف جانا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ جب میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا تو میری ماں کہ جو عابدہ زاہدہ عالمہ تھی، عاملہ تھی، ولیہ کاملہ تھی، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر کیسا ہی وقت آ جائے جھوٹ مت بولنا۔ صرف ایک ہی نصیحت فرمائی، کئی باتیں نہیں بتائی، بلکہ صرف یہ کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اب آپ دیکھیں سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ جھوٹ جو ہے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اور گناہوں کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب وہ جب جھوٹ بولنے لگ جاتا تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کا جو جنجال ہوتا ہے وہ انسان کو گناہوں کے اندر گھیر لیا کرتا ہے۔ تو غوث اعظم کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی سرکار کی حدیث مبارکہ۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان تو لے کر آ جاؤں گا، کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا، مگر میرے اندر کئی بیماریاں ہیں، کئی برائیاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، ساری بیماریاں برائیاں دور ہو جائے گی۔ کہا کہ میں شراب بھی پیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو اور ایک وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بہت ساری بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، چوری کا کرنا، بہت ساری برائیاں ہیں، مگر سرکار نے جو مجھ سے عہد لیا صرف جھوٹ بولنے پر عہد لیا ہے کہ جھوٹ مت بولنا، اور باقی کسی برے کام کے لیے مجھ سے عہد نہیں لیا۔ جب سرکار نے یہ عہد لے لیا تو وہ اعرابی گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد رات ہوئی، رات کے اندر سوچنے لگا کہ اب رات ہو چکی، چلو چوری کرتے ہیں۔ چوری کی عادت تھی، پرانا چور تھا۔ چوری کرنے کا ارادے سے گھر سے باہر نکلنے لگا تو سوچنے لگا کہ صبح ہونے کے بعد اگر سرکار نے مجھ سے معلوم کر لیا کہ رات کو چوری تو نہیں کی تھی تو کیا جواب دوں گا، اس لیے کہ سرکار سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو سرکار کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ تو سوچنے لگا چلو ٹھیک ہے، چوری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چوری کو چھوڑ دیا۔ پھر رات کا دوسرا حصہ آیا، سوچنے لگا چلو بدکاری کی طرف چلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ اگر سرکار نے معلوم کر لیا کہ رات کے اندر کوئی برا کام تو نہیں کیا تھا تو کیا وعدہ جو کر آیا ہوں وہ نبھا نہیں پاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ تو اس وقت زنا سے بھی توبہ کر لیتا ہے۔ رات کا تیسرا پہر آتا، سوچتا چلو شراب پی لی جائے، شراب کے جام کو ہاتھ میں لیتا۔ پھر اس کے بعد خیال آتا ہے کہ اگر سرکار نے معلوم کر لیا رات میں شراب تو نہیں پیتی تو کیا جواب دوں گا، تو اسی وقت شراب سے بھی توبہ کر لیتا ہے۔ صبح ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سرکار پوچھتے کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری نگاہ کے اندر جو سب سے چھوٹا گناہ تھا جھوٹ بولنا، میں نے سوچا کہ آپ نے اسی کا عہد لیا، مگر میں نے جب رات کے اندر چوری کرنے کا ارادہ کیا، زنا کا ارادہ کیا، شراب پینے کا ارادہ کیا، مگر آپ کا وعدہ بار بار یاد آ گیا کہ سرکار سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا تو کیا جواب دیتا آپ کو۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے جس کا آپ نے عہد لیا تھا اللہ نے تمام برائیوں کو دور فرما دیا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے برائیوں کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کا گھر کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے ہی سے شروعات کرتا ہے، اور اگر اس کو وقت پر ڈانٹا نہ جائے، وقت پر پٹائی نہ کر دی جائے، وقت پر سمجھا نہ دیا جائے تو وہ دھیرے دھیرے اتنا بڑا چور بن جاتا ہے کہ اس کا نام ہسٹری شیٹر کے اندر آ جاتا ہے، شہر کا سب سے بڑا بدماش وہ بن جاتا ہے۔ اور اگر وقت ہی پر اس بچے کا آپریشن کر دیا جائے، ڈانٹ دیا جائے، محبت سے سمجھا دیا جائے تو وہ بچہ نیک انسان بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے سمجھانے پر ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے سمجھا دیں تو وہ نیکوکار بن جاتا ہے۔
تو غوث اعظم کی والدہ محترمہ عاملہ تھی، عالمہ تھی، یہ حدیث مبارکہ ان کی نظر کے اندر تھی۔ تو غوث اعظم نے عہد کر لیا کہ ہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 40 اشرفیاں آپ کے دامن کے اندر سلی ہوئی تھی۔ جب آپ پہنچے تو ایک ڈاکو کے قافلے نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا اور ہر انسان کے مال کو چھیننے لگے۔ ایک ڈاکو غوث اعظم کے سامنے بھی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا شہزادے کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ہاں 40 اشرفیاں میرے پاس میں ہیں۔ تو ڈاکو تعجب میں پڑ گیا، ہر انسان اپنے مال کو چھپا رہا ہے مگر ایک یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے مال کا اظہار ہم پر کر رہا ہے۔ اپنے سردار کو لے کر آیا، آنے کے بعد کہا کہ دیکھو چھوٹا بچہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو اس سردار نے بھی معلوم کیا شہزادے کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا ہاں 40 اشرفیاں میرے پاس ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو آپ نے بتا دیا یہ دامن میں سلی ہوئی ہے۔ جب دیکھا گیا تو 40 اشرفیاں نکلی۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ شہزادے ہماری نظر یہاں تک نہیں پہنچتی، ہم یہاں تک کی تلاشی نہیں لیتے، مگر تم نے اپنے مال کا اظہار ہم پر کیوں کیا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو میں اپنی ماں کے وعدے کو نبھا رہا ہوں، اور میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے، تو میں لعنت خدا سے بچنے کے لیے سچ بول رہا ہوں۔ تو اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو اپنی ماں کے وعدے کو وفا کر رہا ہے، اور ایک ہم ہے نہ جانے کب سے اپنے رب کے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ سارے کے سارے قافلے نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارکہ پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کی جماعت پر یہ کرم کیا، اللہ نے ان سب کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ تو یہ غوث اعظم کا بچپن کہ جس طرف کا آپ رخ کرتے ہیں ہدایت کے جام پلاتے ہوئے جاتے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا علم دین حاصل کر رہا تھا، اور اس وقت ایک ولی کی ولایت کا بڑا شورا تھا، اور اس کو دیکھنے کے لیے مخلوق خدا جا رہی تھی۔ ہم بھی 3 جو ساتھی تھے ہم وہاں روانہ ہوئے۔ غوث اعظم فرماتے ایک تو میں خود عبد القادر، ایک میرا ساتھی ابن سقا، اور ایک عبداللہ، 3 ہم دوست چلے، اور ہم نے سوچا راستے کے اندر عبداللہ نے یہ کہا کہ میں اس ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ ابن سقا نے یہ کہا کہ ابن سقا کہ جسے اپنے علم پر بڑا ناز تھا، بڑا اچھا مناظر تھا، یہ یہود و نصارہ کو شکست دیا کرتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں دیکھوں گا کہ میرے سوال کا جواب دے پاتا ہے نہیں دے پاتا ہے، یا میرے سوال کو سن کر چکرا جائے گا اور اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ غوث اعظم فرماتے میں نے یہ کہا کہ میں تو اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ دیکھوں گا کہ مجھے وہاں سے کتنا فیض ملتا ہے، مجھے وہاں سے کتنا فائدہ ملتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر جاؤ، اس لیے کہ علماء کی نظر زبان پر ہوتی ہے، اور ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، اس لیے کہ ولی کی نگاہ دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ یہ تینوں پہنچے تو اس اللہ کے ولی کو دیکھا، غضبناک نگاہ سے انہوں نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ پھر ظاہر ہوئے، پھر کہا کہ اے عبداللہ خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو؟ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی ہے۔ پھر ابن سقا کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے ابن سقا تو مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو، اور میرے ہوش اڑ جائے تیرا سوال سن کر میں چکرا جاؤں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کے کیڑے نکل رہے ہیں، اور تو حالت کفر کے اندر دنیا سے جا رہا ہے۔ پھر غوث اعظم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے عبد القادر تو نے ادب کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پر بیٹھ کر واعظ کہہ رہا ہے، اور تیرے واعظ کو سن کر دنیا کے تمام ولی جو ہے اپنی گردنوں کو جھکا رہے ہیں۔
جس طرح اس مرد قلندر نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی نے فرمایا تھا، غوث اعظم فرماتے بالکل ایسا ہی ہوا۔ وقت آیا میں نے دیکھا کہ عبداللہ اپنے وقت کا وزیر اعظم بنا اور مصروف اتنا ہو گیا کہ دنیا اس کے کانوں کی لو تک پہنچ گئی، عبادت الہی سے وہ دور ہو گیا۔ اور میں نے ابن سقا کو دیکھا کہ وہ ابن سقا کہ جو ہر مناظرے کے اندر یہود و نصارہ کو ہرایا کرتا تھا، ایک مناظرے کے اندر جب اس نے عیسائیوں کو شکست دی، ہرا دیا، اس کے بعد ایک عیسائی بادشاہ کی لڑکی کے حسن کے اندر مبتلا ہو گیا، اور اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ اے ابن سقا، اس شہزادی سے تمہارا نکاح تو ہو جائے گا مگر اسلام کو چھوڑنا ہوگا۔ تو ابن سقا نے عورت کے لالچ کے اندر آ کر اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہیں پر ایک بات دیکھ کے حضرت لقمان حکیم نے لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ اگر کسی راستے سے تمہارا گزر ہو اور دو راستے پھٹتے ہو، ایک راستے پر سانپ جا رہا ہو، ناگ جا رہا ہو، ناگن جا رہی ہو، اور ایک راستے پر غیر محرم عورت جا رہی ہو، تو اس راستے پر جانا جس راستے پر سانپ جا رہا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے سانپ اگر آپ کو ڈس لے گا تو آپ مر جائیں گے، مگر ایمان تمہارا سلامت رہے گا۔ مگر غیر محرم غیر عورت جس راستے پر جا رہی ہوگی، اسی راستے پر اگر تم چلے گئے تو تمہاری دنیا تمہاری آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ ابن سقا کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس نے حسن کے چکر کے اندر اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اسی بادشاہ نے نکاح بھی نہیں ہونے دیا اور کہا کہ اے ابن سقا، جب تو مذہب اسلام کا نہیں ہو سکا تو مذہب عیسائیت کا کہاں سے ہو سکتا ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی وقت اس کے جسم کے اندر بیماری پڑ گئی اور نالی کے کنارے پڑا رہتا تھا، اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ رہے تھے، اور جو بھی وہاں سے گزرتا تھا یہی کہتا تھا اس کے ساتھ میں ایسا ہی ہونا تھا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی تھی اور یہ اسی حالت کے اندر مرے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس طرح اس ولی نے کہا، وہ مقام بھی آیا، میں بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پر بیٹھا اور میں نے اپنی زبان سے کہا، قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ میرا یہ حکم سن کر روئے زمین کے تمام ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اسی وقت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت فرما رہے تھے۔ فرمان غوث سننے کے بعد اپنی گردن کو جھکایا اور عرض کی، لا بل علی عینی و راسی، اے غوث آپ کا قدم میرے سر پر ہے اور میری آنکھوں پر ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں، اے غوث یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم کی بڑی نرالی شان ہے، غوث اعظم کا بڑا اونچا مقام ہے، مگر آپ دیکھیں گزشتہ جمعہ بھی آپ کا تخیل یہی تھا کہ میں فلسطین کے تعلق سے بولوں گا، اور آج بھی آپ کا تخیل یہی تھا کہ میں فلسطین کے تعلق سے بولوں گا، مگر آپ دیکھ کہ وہ مقدس سرزمین کہ جسے فلسطین کہا جاتا ہے، کہ جہاں سے میرے آقا نے معراج فرمائی ہے، آسمان دنیا کی طرف سفر فرمایا ہے، وہ مقدس زمین کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے جس بیت مقدس کی تعمیر فرمائی ہے اسے فلسطین کہا جاتا ہے، کہ جو 70 سالوں سے یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اور جہاں پر آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسا ہوا ہے، مگر وہاں تو روزانہ کا یہ حال ہے، کئی سالوں سے 30 سال سے 40 سال سے بچے قید کے اندر ہیں، نوجوان قید کے اندر ہیں، عورتیں قید کے اندر ہیں۔ ہم اور آپ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، وہ روزانہ 6 نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز جنازہ۔ روزانہ میسائل وہاں گرتے، روزانہ بم وہاں پھٹتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ نماز فجر پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نماز ظہر پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نماز عصر پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نماز مغرب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نماز عشاء پڑھتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا فلسطین میں نہیں ہے کہ جس گھر کے افراد نے جام شہادت نوش نہ کیا ہو،
کوئی ایسی بہن نہیں ہے وہاں کہ جس کے بھائی نے جام شہادت نوش نہ کیا ہو، کوئی ایسا مکان نہیں ہے کہ جہاں کے افراد نے جام شہادت نوش نہ کیا ہو۔ پھول جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہاں پر جام شہادت نوش کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حصے کا کام ان کے لیے دعا کرنا ہے، مگر ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کہاں سے کریں گے؟ فجر کی نماز تو ہم نے پڑھی نہیں ہے، وہی 2.5 صف جو روزانہ ہوتی ہے وہی تو ہوئی آج بھی۔ آج کوئی زیادہ آدمی تو نہیں تھے فجر کے اندر، وہی جو روزانہ ہوتے ہیں۔ مگر درد ہمیں فلسطین کا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے آپس کے اندر ہی پوچھیں، اپنے قریب والے سے پوچھیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ پوچھیں، آپ ایک دوسرے سے پوچھیں، آپ پوچھیں ایک دوسرے سے۔ آپ ہمارے یہاں نہ بم پھٹ رہا ہے، نہ بارود، نہ میسائل، کچھ بھی تو نہیں گر رہا ہے۔ رات کو اللہ کی عظیم نعمتیں کھا کر ہم سوئے ہیں، فریج کے اندر اچھے سے اچھا فروٹ ہمارے سجا ہوا ہے، اچھی سے اچھی نعمتیں ہماری سجی ہوئی ہے، مگر کیا مجال کہ ہم نماز فجر پڑھ لیں۔ اس کے بعد درد ہمیں فلسطین کا، جو ہمارا حصے کا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حصے کا کام ان کے لیے دعا کرنا ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں اور جذبہ شہادت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر میدان کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے حصے کا کام جو ہے فلسطین کو آزاد کرانا، وہ تو کرا رہے ہیں، آج سے نہیں 70 برس سے ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ مگر تعجب یہ دنیا کے اندر جب سارے لوگ جھوٹ بولنے لگ جائے تو سچوں کی بات سنے گا کون؟ وہی فلسطین ہے کہ جس نے 70 سال پہلے ان یہودیوں کو، کہ جب جرمنی سے ان کو مار کر بھگایا گیا تھا تو اسی فلسطین نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ مگر کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس قوم نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، آج انہی لوگوں پر وہاں کی زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے، آج انہی کا رہنا وہاں دشوار ہو گیا ہے۔ دنیا کے سب سے ذلیل قوم اور مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن قوم کہ جسے یہودی کہا جاتا ہے، آج وہ وہاں قابض ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا وہاں کہ جہاں پر وہاں کے افراد جام شہادت نوش نہ کرتے ہو، مگر ہمیں دعا کا بھی وقت نہیں۔ اگر ابھی اعلان کر دیا جائے کہ نماز جمعہ کے بعد میں صاحب آیت کریمہ ہے، تو میں بتاؤں 85% آدمی تو سن کے غائب ہو جائیں گے، اس لیے کہ وقت ہے کہاں ہمارے پاس میں۔ ہمارے پاس وقت کی بڑی کمی ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم وقت نہیں دے سکتے جب دعا نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب ہم سر کو جھکا نہیں سکتے تو جو قوم سر جھکا نہیں سکتی ہو وہ قوم سر کٹا نہیں سکتی ہے۔ وہی قوم سر کٹاتی ہے کہ جسے اپنے سر کو جھکانا یاد ہوتا ہے، وہی قوم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے سر کو کٹاتی ہے کہ جو قوم اپنے سر کو جھکانا جانتی ہے۔ تو جب ہمیں سر کو جھکانا ہی یاد نہیں ہے تو بتائیے پھر ہم سر کہاں سے کٹائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیں آج ہی نہیں بلکہ ہر نماز کے اندر اور جب وقت ملے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور عبادت کا مغز دعا کو کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر ہمارے سر میں ہمارا مغز ہے، اگر ہمارا مغز کام نہیں کرے تو ہم پاگل ہو جائیں گے، تو اسی طرح عبادت کا مغز دعا ہے، تو ہمیں اپنا مغز جو ہے اپنی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ فوراً ادا کرنے کے بعد زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک تسبیح تو ہم جو ہے آیت کریمہ کی پڑھ لیں گے، اس لیے کہ وقت کی کمی تو ہے، میں نے اشارہ کیا اور حقیقت مانی آپ۔ اب آپ تعجب کریں گے کہ ایسا کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں قریب آج کے 22-23 دن پہلے 12 ربیع النور کی مقدس تاریخ، چلو 11 دن 10 دن تو پروگرام ہوتا ہے، نعت شریف ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، چلو آپ گھر پر بیٹھ کر سن لیتے ہیں، مگر 12ویں شب کے اندر عشاء کی نماز کے بعد کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن خوانی تو ہمارے باپ دادا کی تو ہوتی نہیں ہے، نہ آپ کے باپ دادا کی ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ شب نور ہے، سرکار کی پیدائش کی رات ہے،
اور سرکار کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ مگر کیا مجال ہے کہ ہمارے اتنے بڑے محلے میں سے 4 آدمی کے علاوہ 5واں آدمی اس قرآن خوانی میں نظر آ جائے۔ اگر مدرسے کے بچے نہ ہو تو قرآن خوانی بھی دشوار ہو جائے۔ ہمارے صدر صاحب حاجی امیر صاحب یہ موجود تھے، ہمارے بابو بھائی جو مسجد کے ممبر ہیں یہ موجود تھے، ہمارے حاجی فرید صاحب جویا یہ موجود تھے، ہمارے بدرو بھائی لمبو والوں میں سے جو ہے یہ موجود تھے۔ یہ تو برادری کے 4 محلے کے 4 آدمی تھے، ورنہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مدرسے کے بچے تھے کہ جن کی وجہ سے قرآن خوانی ہو گئی۔ اب جب سرکار کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت بشکل قرآن خوانی نہیں بھیج سکتے تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہاں سے نکالیں گے؟ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ وقت نہیں دے پائیں گے تاکہ آیت کریمہ کا اہتمام کیا جائے، تو اس لیے صرف نماز جمعہ کے فوراً بعد جو ہے دعا سے پہلے ایک تسبیح آیت کریمہ کی ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔